تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. صدق الله العظيم. محترم بھائی اور دوستو، گزشتہ یہ بات بتلائی گئی تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اور خوشخبری حضرت مریم کو جب دی گئی تو حضرت مریم کو یہ خیال پیدا ہوا ہوگا کہ جب حضرت عیسیٰ پیدا ہوں گے تو پیدا ہونے کے بعد میں اپنی برات لوگوں کے سامنے کیسے ظاہر کروں گی، جیسا کہ تفصیل سے بتلایا جا چکا. تو اللہ نے اطمینان کے لیے یہ کہا تھا کہ تو لوگوں سے یوں کہہ دینا کہ میرا ایک دن کا روزہ ہے، میں بول نہیں سکتی، یہ جو بچہ ہے اسی بچے سے پوچھ لو. اور جب جیسا کہ لوگوں نے کہا کہ یہ تو بچہ ہے، بچپن میں کیسے بات چیت کرے گا، تو فاشارت الیہ، اشارہ کر دیا اور کہہ دیا میرا روزہ ہے. چنانچہ بچے نے کلام کیا. حضرت عیسیٰ نے پہلے ہی دن، پیدائش کے پہلے ہی دن کلام کیا، انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت، جیسا کہ تفصیل سے گزشتہ بتلایا جا چکا. اور پھر یہ بات بھی بتلائی تھی کہ جس طرح بچپنے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کلام کیا، اسی طرح اور بہت سے بچے ہیں جنہوں نے بچپن میں کلام کیے ہیں، جیسا کہ حضرت جریج رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ بھی سنایا. اور پھر قرآن کریم نے جو حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ بتلایا ہے کہ زلیخا کا جو واقعہ تھا، اور اس واقعے کے اندر حضرت یوسف کی برات کے لیے ایک بچے ہی نے گواہی دی تھی. وشہد شاہد من اہلھا ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت وهو من الکاذبین، کہ اگر آگے سے کرتا پھٹا ہوا ہو تو یہ زلیخا سچی اور یہ جھوٹے، اور اگر پیچھے سے پھٹا ہوا ہو تو یوسف سچے اور وہ جھوٹی. تو یہ بچے ہی نے گواہی دی تھی ان کی برات کی. اسی طرح فرعون جو ہے، فرعون کی بیٹی کی ایک عورت تھی، ایک باندی، وہ فرعون کی بیٹی کی کنگھی کیا کرتی تھی. ایک مرتبہ کنگھی کرتے ہوئے وہ کنگھی زمین پر گر گئی تو اس نے بسم اللہ کہہ کر وہ کنگھی اٹھائی. بس اس کا یہ سننا تھا اس کی بیٹی کا کہ اس نے بسم اللہ کہا، گویا کہ اللہ تعالیٰ پر اس کا ایمان ہے. چونکہ فرعون کا دعویٰ یہ تھا کہ میں ہی رب ہوں، اس نے یہ دعویٰ کیا تھا انا ربکم الاعلی، میرے علاوہ کوئی رب نہیں، کوئی پروردگار نہیں. اور جو مانتا یعنی اس کے علاوہ کسی اور کو رب مانتا، فرعون کے علاوہ جو کوئی بھی،
تو اسے سخت تکلیف پہنچاتا، پریشان کرتا، اور جیسا کہ بتلایا تھا کہ ہاتھوں میں کیلیں ٹھوک دیتا تھا، تو بڑا اذیت دیتا تھا۔ تو فرعون کی بیٹی یہ بگڑ گئی، اور پتہ چلا فرعون کو کہ فرعون کہ یہ جو ہے میرے علاوہ بھی کسی کو رب مان رہی ہے، یعنی اللہ کو رب مانتی ہے، مجھے رب نہیں مانتی۔ تو بس اس نے ایک گھوڑا تانبے کا تیار کیا، اور اس کے جو خاندان والے تھے اسے خوب تپایا تانبے کے گھوڑے کو، اور اس کے پیٹ کے اندر یہ سب جو رشتہ دار تھے خاندان والے اس کو ڈال دیا اندر۔ ایک بچہ جو ہے وہ بھی وہاں اسے بھی آگ میں ڈالا گیا، تو ماں اسے دیکھ کر بڑی پریشان ہوئی۔ وہ بچے کو اللہ تعالیٰ نے قوت گویائی عطا فرمائی، بولنے کی طاقت عطا فرمائی، تو بچے نے ماں سے کہا کہ یہ جو تم آگ دیکھ رہی ہو یہ آگ نہیں ہے، یہ تو باغ ہے، تم بھی اس میں کود پڑو، اس لیے کہ تم حق پر ہو۔ بالکل اسی طرح ان نوعیت کا قصہ قرآن کریم میں سورہ بروج میں بھی ہے، اصحاب اخدود کا واقعہ قرآن کریم نے بیان کیا ہے کہ یمن کا جو بادشاہ تھا ذو نواس، اس نے مسلمانوں کی سرکوبی کے لیے اور مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے اور اسلام بھی ختم ہو جائے اس لیے تمام کے لیے ایک گھڑا کھدوایا، اور گھڑا کھود کر اس میں آگ جلائی، اور جتنے بھی مسلمان تھے تمام کو وہ اس گھڑے میں ڈالتا۔ تو ایک ماں تھی جس کی گود میں بچہ تھا، وہ کچھ تردد کر رہی تھی، تردد پسو پیش ہو رہی تھی، تو اس بچے ہی نے اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو بھی بولنے کی طاقت عطا فرمائی، تو اس بچے نے اپنی ماں سے کہا اس بیوی کہ تو صبر کر، اس لیے کہ انکی علی الحق، کہ تو حق پر ہے، تو صبر کر۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ قوت گویائی اس بچے کو عطا فرمائی۔ اسی طرح یہ جو بخاری شریف اور دیگر کتابوں میں احادیث کی کتابوں میں یہ واقعہ بھی ملتا ہے کہ ایک عورت جو ہے اپنے بچے کو دودھ پلا رہی تھی، اس نے ایک دوسری عورت کو دیکھا کہ جس کو لوگ مار رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں، اور اس پر چوری کا اور زنا کا الزام لگا رہے ہیں، اور چوری کا الزام لگا کر اسے خوب مار رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں، اور وہ یہ دیکھ رہی ہے کہ وہ جو عورت ہے جس کو مارا جا رہا ہے وہ کہہ رہی ہے حسبی اللہ، میرے لیے اللہ کافی ہے۔ وہ اس کی حالت کو دیکھ کر جو عورت دودھ پلا رہی تھی اس نے اپنے بچے کے متعلق یوں کہا کہ اللہ تو اس میرے بچے کو اس عورت جیسا نہ بنا۔ تو وہ بچہ بول پڑا کہ اے اللہ تو مجھے اس کے جیسا ہی بنا، اللہم اجعلنی مثلہا، تو مجھے اسی جیسا بنا۔ پھر کچھ دیر کے بعد ایک شریر اور سرکش وہاں سے گزر رہا تھا، گھوڑ سوار وہاں سے گزر رہا تھا۔ اس عورت نے جب اس کو دیکھا کہ مغرور اور مال و دولت خوب شان و شوکت کے ساتھ جا رہا ہے اور خوب مالدار وہ سرکش تھا، تو اس کی ماں نے کہا کہ اللہ تو اس جیسا میرے بچے کو بنا دے۔ تو بچے کو اللہ تعالیٰ نے پھر طاقت عطا فرمائی بولنے کی، اور بچہ بول پڑا اللہم لا تجعلنی مثلہ، کہ اللہ تو مجھے اس جیسا نہ بنا۔ تو اس قسم کے واقعات حدیث میں بھی ملتے ہیں، تاریخ میں بھی ملتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بچپنے میں کلام کیا، اسی طرح دیگر بچوں نے بھی، مختلف بچے ہیں انہوں نے بھی بچپنے میں کلام کیا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کلام کیا؟ لوگوں سے کلام کیا فی المہدی، بچپنے میں، اور کیا کلام کیا گزشتہ بتلا دیا جا چکا کہ انی عبد اللہ، میں تو اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، مجھے کتاب دی گئی، وجعلنی مبارکا، اور مجھے برکت والا بنایا، وجعلنی نبیا، وجعلنی مبارکا اینما کنت، اس سے پہلے وجعلنی نبیا کہ مجھے نبی بھی بنایا اور جہاں میں کہیں وہاں مجھے برکت والا بنایا۔ اب دیکھیں یہاں پر فرمایا کہ یہ بچپنے میں بھی لوگوں سے بات کرے گا اور کہولت کے زمانے میں بھی، ادھیڑ عمر۔ اب ظاہر ہے آپ نے جس وقت کلام کیا بچپنے میں تو کلام کیا، وہ تو ہو چکا، یہ پیشین گوئی تو ہو گئی۔ آپ کا جو انتقال، آپ کو جو آسمان پر اٹھایا گیا، اللہ تعالیٰ نے آسمان پر اٹھایا، تو اس وقت آپ کی عمر 33 سال کی تھی، اور کہولت کا جو زمانہ ہے جس کو ادھیڑ عمر کہا جاتا ہے وہ تو 40 سال کے بعد شروعات اس کی ہوتی ہے۔ اب ظاہر ہے ایک کلام تو ہو گیا بچپنے میں اور ادھیڑ عمر والا کلام باقی ہے، تو یہ کب ہوگا؟ یہ قرب قیامت میں، جس وقت کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائیں گے،
اور جب آپ تشریف لائیں گے اس وقت آپ کلام کریں گے۔ تو یہ فی المہدی وکہلا، جس طرح بچپنے میں کلام کرنا یہ آپ کا معجزہ، کہولت کے زمانے میں بھی کلام کرنا یہ بھی آپ کا معجزہ، جیسا کہ بہت سی احادیث کے اندر آپ کا دنیا میں تشریف لانا وارد ہوا ہے۔ جب آپ دنیا میں تشریف لائیں گے تو آپ بادشاہت بھی، آپ حکومت بھی کریں گے، اور اسی طرح دنیا میں امن و امان قائم ہو جائے گا اور انصاف قائم ہو جائے گا اور برکت چھا جائے گی، اور جیسا کہ اس قدر لوگوں میں مال دولت کی ریل پھیل ہوگی کہ ایک آدمی زکوٰۃ دینے کے لیے نکلے گا لیکن اسے زکوٰۃ لینے والا نہیں ملے گا، جیسا کہ احادیث میں وارد ہوا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام حکومت بھی کریں گے، اور آپ کا نکاح بھی ہوگا، اولاد بھی ہوگی، اور پھر جس طرح فطری وفات ہوتی ہے موت، اس طرح آپ کی موت بھی ہوگی، آپ وفات پائیں گے، اور پھر آپ کو نبی علیہ السلام کے پڑوس میں دفن کیا جائے گا وہیں۔ تو گویا کہ یہ سب کے سب احادیث مبارکہ میں ہے۔ گویا حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے ایسی حکومت کریں گے کہ لوگوں میں برکت چھا جائے گی، جیسا کہ آج کل جو ہے وہ حکومت کرنے والے اور مالداری سمٹ چکی اور غربت زیادہ ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ناانصافی، ظلم اور ایسی جال بچھائی ہوئی ہے تجارت اور کاروبار کی، اور یہ جو لوگ ہیں معاشی کے لوگ، تو یہ انہوں نے ایسا جال بچھایا کہ دولت جو ہے وہ سمٹ کر رہ گئی، جو مالدار ہے وہ مالدار ہوتا چلا جا رہا ہے، اور جو غریب ہے وہ غریب سے غریب تر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور آپ آ کر ایک ایسا جال بچھائیں گے، ایسا ماحول پیدا کریں گے کہ غربت ختم ہو جائے گی اور یہ مال دولت چھا جائے گی، اور ہر ایک کے پاس اتنا مال ہوگا کہ وہ دینے نکلے گا زکوٰۃ، لیکن زکوٰۃ لینے والا اسے ملے گا نہیں۔ یعنی گویا چاندی سونا ایسے ہی پڑا رہے گا، کوئی اٹھانے والا نہیں ہوگا، زمین بھی اپنے خزانے نگلنے لگے گی۔ یہ کب ہوگا؟ ماحول ایسا ہوگا، لوگ ایسے ہو جائیں گے۔ اب ظاہر ہے ابھی کیوں ماحول نہیں ہے، اس سے پہلے بھی آپ دیکھ لیں، گیہوں جو ہے آج ہم اتنے بالکل معمولی اتنے گیہوں ہیں، اسی طرح پھل دیکھو تو پھل بھی کتنے سکڑتے چلے جا رہے ہیں۔ تو پہلے ایسے پھل تھے کہ ایک ایک قافلے کو اتنا پھل کافی ہو جایا کرتا تھا، کیونکہ گناہ نہیں تھے، معصیت نہیں تھی، پاک دل لوگ تھے۔ لیکن جہاں گناہ ہوتے گئے تو اس گناہ کا اثر زمین پر بھی پڑا، ہر چیز پر پڑا، زمین کی پیدا ہونے والی ہر چیز پر پڑا، جس کے نتیجے میں اس میں سے ذائقے میں بھی فرق آ گیا، ٹیسٹ میں بھی فرق آ گیا کہ بھئی پہلے تو بہت اچھا میٹھا چیز اور بہترین تھی، تو اس میں بھی فرق آ گیا۔ اسی طرح جو کوانٹٹی تھی، کوانٹٹی میں بھی فرق آ گیا۔ اب یہی چیز دوبارہ برکت والی حضرت عیسیٰ کے دور میں قائم ہو جائے گی، اس لیے کہ سارا ماحول ٹھیک ہو جائے گا، بالکل دارالاسلام ہو جائے گا، کفر ختم ہو جائے گا، کوئی ایک کافر اور یہودی بھی باقی نہیں رہے گا، بالکل ایسا سنگین ماحول، ایسا نیک ماحول اور ایمان والا ماحول ہو جائے گا۔ تو زمین بھی اپنے خزانے نگلنے لگی، جیسا کہ آج کل تو سونا چاندی چھپا کر رکھنا پڑتا ہے، وہ تو باہر ہی دکھے گا، روڈ پر کوئی اٹھانے والا نہیں ہوگا، ایسا ماحول ہو جائے گا۔ تو آگے فرمایا وَمِنَ الصَّالِحِينَ کہ حضرت عیسیٰ جو ہے وہ نیک لوگوں میں سے ہوں گے۔ اس سے پہلے فرمایا مقربین، قریب لوگوں میں سے ہوں گے، اللہ سے قریب لوگوں میں سے ہوں گے، اور یہاں فرمایا صالحین میں سے ہوں گے۔ صالح کہ جو نیکی کا راستہ اختیار کرنے والا ہو، گناہ سے اپنے آپ کو بچانے والا ہو، اللہ کے اور مخلوق کے حقوق ادا کرنے والا ہو، کسی کے حقوق کو تلف کرنے والا نہ ہو، اس کو کہتے ہیں صالحین۔ تو یہ صالحین میں سے بھی ہوں گے۔ اب دیکھیے جب یہ ساری بشارت سنا دی حضرت مریم کو تو وہ ایسا ہوگا، ایسا بھی ہوگا، نیک لوگوں میں سے ہوگا، یہ سب سنا دیا۔ وجیہن فی الدنیا، دنیا اور آخرت میں وجاہت والا ہوگا، عزت والا ہوگا، یہ ساری کے ساری جب بشارت سنا دی تو وہی خیال جو مریم کے دل میں آتے رہتے تھے، دل و دماغ میں آتے رہتے تھے کہ بچہ پیدا ہوگا، کیسے پیدا ہوگا، اور کیا میرا نکاح ہوگا، اور نکاح ہونے کی شکل میں بچہ پیدا ہوگا، یا بغیر نکاح کے، اور بغیر نکاح کے پھر کیسے ہوگا۔ تو یہ جو خیالات جو بار بار آتے رہتے تھے، ظاہر ہے آنے ہی چاہیے، اس لیے کہ نیک عورت تھی، زاہدہ عورت تھی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ سے خود کہہ بیٹھی، قالت، پروردگار سے کہنے لگی، ربی انا یکون لی ولد، کہ اللہ مجھے یہ جو بچہ ہے کیسے پیدا ہوگا، ولم یمسسنی بشر، جبکہ مجھے کسی انسان نے چھوا تک نہیں ہے،
یعنی میرا تو نکاح بھی نہیں ہوا، اور نکاح بھی نہیں ہوا اور ناجائز طریقے سے کسی مجھے آدمی نے چھوا تک بھی نہیں ہے، تو پھر بچہ کیسے پیدا ہوگا؟ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ جو خیالات بار بار آتے تھے تو اللہ تعالیٰ وہ شروع سے تسلی دے رہا ہے، تو پھر یہاں پر کہی بیٹی قالت کہ کیسے پیدا ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا، فرشتوں نے کہا قال كذلك اللہ يخلق ما يشاء، ایسا ہی ہوگا جیسا اللہ نے کہا۔ اللہ تعالیٰ جس طرح چاہتا ہے پیدا کر دیتا ہے۔ دیکھیے اس سے پہلے حضرت یحییٰ علیہ السلام کا ذکر تھا، وہاں پر انہیں بھی حضرت یحییٰ نہیں، حضرت زکریا علیہ السلام، تو حضرت زکریا علیہ السلام کے یہاں اولاد پیدا نہیں ہو رہی تھی، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور کہ اللہ مجھے اولاد عطا فرما، تو اللہ تعالیٰ نے بشارت دی تمہارے یہاں یحییٰ پیدا ہوگا، اللہ نے بشارت دی۔ تو اس وقت انہوں نے بھی یہی سوال کیا تھا اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ، حالانکہ دعا بھی کر رہے ہیں کہ تو ہی سب کچھ کرنے والا ہے، پھر اللہ نے خوشخبری بھی دے دی۔ خوشخبری دینے کے بعد بھی دوبارہ اللہ تعالیٰ سے کیا سوال کیا؟ اے اللہ میرے یہاں بچہ کیسے پیدا ہوگا، کیونکہ میں بھی بوڑھا، میری بیوی بھی بوڑھی، کیسے پیدا ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں کیا فرمایا تھا؟ قال كذلك اللہ يفعل ما يشاء، بس اسی طرح ہم نے چاہ لیا، جس طرح ہم چاہتے ہیں اس طرح پیدا کر دیں گے۔ تو وہاں پر یہ سوال کے جواب میں یفعل کہا تھا، اور یہاں یہی سوال ہے تو جواب میں کہا یخلق، وہاں یفعل کہا تھا یا یخلق کہا، دونوں میں فرق یہ ہے کہ وہاں جو ہے میاں بیوی دونوں تھے، چاہے بوڑھے تھے، لیکن چونکہ عام طور پر میاں بیوی سے ہی بچے پیدا ہوتے ہیں، اور چاہے میاں اور بیوی دونوں ہی بوڑھے ہیں لیکن پھر بھی امکان تو ہے بچے کے پیدا ہونے کا۔ اور ایسے واقعات پیش آئے ہیں، پاکستان کے اندر بھی سنا تھا اس سے پہلے کہ پاکستان کے 100 سال کے تھے، بچہ پیدا ہوا، تو ممکن امکان تو بہرحال ہے چاہے بوڑھے ہوں، لیکن میاں بیوی ہے، امکان بہرحال ہے، اللہ تعالیٰ پیدا کر سکتا ہے۔ جیسا کہ اس سے پہلے بتایا تھا کہ بہت سی بیماریاں تھائرائڈ وغیرہ ایسی ہے اس میں بچہ پیدا ہونے کے امکان ہی نہیں ہے، پھر بھی بچے پیدا ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ تو وہ تو اللہ تعالیٰ بیماریوں کے ساتھ بھی جس طرح پیدا کرنا چاہے ارادہ کر لے کر سکتا ہے، لیکن یہاں جو صورت ہے یہاں تو باپ ہی نہیں ہے۔ اب جب باپ ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے پیدا ہونے والے تھے، اس لیے یہاں پر یخلق کہا کہ اللہ تعالیٰ جس طرح چاہتا ہے پیدا کر دیتا ہے۔ اذا قضا، اب اللہ تعالیٰ نے آگے پھر فرما دیا، اس میں کوئی اشکال کی بات نہیں ہے، اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون، کہ وہاں تو کیسا معاملہ ہے، وہ کسی کام کا ارادہ کر لیتا ہے تو بس کہہ دیتا ہے کن فیکون۔ اور یہاں پر تو یہ ہمیں سمجھانے کے لیے اللہ کہہ رہا ہے کن فیکون، ورنہ اللہ تعالیٰ کو کن کہنے کی بھی ضرورت، یہ تو ہمیں سمجھانے کے لیے کہ اس سے بھی کن 2 حرف کا کلمہ ہے، یہ سمجھانے کے لیے، اگر اس سے بھی ایک حرف کا ہوتا تو وہ بھی یہاں پر استعمال کر دیا جاتا، یہ تو صرف سمجھانے کے لیے، ورنہ اللہ تعالیٰ کو کہنا بھی پڑتا، صرف ارادہ کرنا کافی ہے، اللہ ارادہ کر لیتا ہے کہ ہو جاتا، وہ چیز ہو جاتی ہے، وجود میں آ جاتی ہے، ارادہ اللہ کا کافی ہے، زبان اسے کہنا بھی نہیں پڑتا، لیکن یہ ہم لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ صرف کن کہہ دیتا ہے، ہو جاتا، وہ چیز ہو جاتی ہے، وجود میں آ جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ارادہ کر لیا ہے کہ عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کرنا ہے، ارادہ کر لیا، وہ کر کے رہے گا، وہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کی جو صفات تھی وہ صفات بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ کو کتاب کا علم دیں گے اور حکمت کا بھی علم دیں گے۔ کتاب سے مراد بعض نے لکھنا لیا ہے، لکھنا کہ اللہ تعالیٰ لکھنا سکھائیں گے، اور حکمت یعنی دانائی، کہ وہ دانائی کی باتیں، عقل مندی کی باتیں، حکمت کی باتیں وہ اللہ تعالیٰ سکھلائیں گے۔ لیکن عام مفسرین نے یہاں پر یہ بھی مراد لیا ہے کہ کتاب سے مراد قرآن کریم ہے اور حکمت سے مراد سنت ہے۔ اب ظاہر ہے آپ جب پیدا ہوں گے تو آپ کو اللہ تعالیٰ کتاب قرآن کریم کا بھی علم دیں گے، آپ کسی سے قرآن کریم کا علم سیکھیں گے نہیں، بلکہ آپ کو اللہ تعالیٰ براہ راست قرآن کریم کا علم سکھائے گا اور براہ راست سنت نبی علیہ السلام کے طریقے، اس لیے کہ آپ جب آئیں گے تو آپ کی جو عیسوی جو شریعت تھی وہ نہیں چلے گی، کیونکہ حضرت عیسیٰ پر انجیل نازل ہوئی تھی، تو آپ انجیل کی اشاعت نہیں کریں گے، آپ تو امت بن کر آئیں گے۔ اس سے پہلے بہت سے نبیوں نے آپ کی امت میں پیدا ہونے کی خواہش ظاہر کی تھی، دعا بھی کی تھی، لیکن حضرت عیسیٰ ایک ایسے واحد نبی ہیں کہ جن کی یہ تمنا پوری ہوئی کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ آپ کو
پیدا یہاں دوبارہ لائے گا، آپ اتریں گے اور آپ جو ہے کس کی شریعت پر، اپنی جو شریعت تھی عیسیٰ کی اس پر نہیں چلیں گے، وہ تو منسوخ ہو گئی. آپ جو شریعت پر چلیں گے، حضرت نبی علیہ السلام آپ کی جو شریعت تھی، آپ کا جو طور و طریق تھا، اسی کی آپ اشاعت کریں گے اور آپ اسی کے پابند رہیں گے. تو اللہ تعالیٰ آپ کو قرآن کریم کا بھی علم دے گا اور سنت کا بھی آپ کو علم دے گا، اور آپ اسی کی ترویج کریں گے اور اسی کے مطابق آپ فیصلے کریں گے. تو والحکمت والتوراۃ، والحکمہ یعنی کتاب کا بھی علم اور سنت کا بھی علم، اور آپ کا کوئی استاذ نہیں ہوگا، بغیر استاذ کے اللہ تعالیٰ خود براہ راست آپ کو سکھلائے گا. والتوراۃ، اور آپ کو تورات کا بھی علم دے گا. دیکھیے معلوم ہوا کہ جو جتنا بڑا بادشاہ ہوتا ہے اس کو سارا علم ہونا ضروری ہے. آپ دیکھ لیں نبی علیہ السلام چاہے امی تھے، پڑھے لکھے نہیں تھے، لیکن اللہ نے سارا علم دے دیا. علم کے بغیر جہالت انسان کو کئی کوسوں دور پہنچا دیتی ہے. دنیاوی علم بھی ضروری، دینی علم بھی ضروری. جہالت انسان کو گمراہ کر دیتی ہے، جہالت انسان کو تباہ و برباد کر دیتی ہے. یعنی جہالت اسی لیے قرآن کریم نے پہلا ہی لفظ استعمال کیا، پہلی سورت جو نازل ہوئی اقرا، یعنی گویا کہ اور قرآن کریم کہہ رہا ہے پڑھو لکھو، جاہل نہ رہو. اور جہالت پر فخر مت کرو کہ میں تو ایسا ہی ہوں، ان پڑھ ہوں، کچھ پڑھا لکھا نہیں ہوں. یہ کوئی جہالت فخر کی بات نہیں ہے، ورنہ فخر کی بات ہوتی تو پھر قرآن کریم کی پہلی سورت اقرا نازل نہ ہوتی. اقرا کہہ کر بتلا ہی دیا کہ پڑھنا لکھنا ہی اچھا ہے، اور ان پڑھ اور جہالت اور گوار پن یہ کوئی اچھی چیز. ہاں دوسری بات اور بتلاؤں جو قرآن نے کہی ہے، مرد کے لیے پڑھنا لکھنا اور مرد کے لیے ساری چیزوں کا علم رکھنا یہ اچھا ہے، عورت کے لیے نہیں ہے. کیسے؟ خود قرآن کریم پر غور کیجئے. قرآن کریم نے عورت کی جو صفات بتلائی ہے، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، قرآن کریم میں ہے غافلات. قرآن کریم میں غافلات کا لفظ ہے. وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ، قرآن کریم نے جو عورتوں کی صفات بیان کی ہے اس میں سے غافلات ہے. یعنی یہاں کوئی لپن چپن کے لیے باہر بھیجو، آسٹریلیا وہاں بھیجو وہاں بھیجو، عورتوں کو کے لیے یہ صفت اچھی ہے کہ وہ یہ مردوں کو جس طرح علم حاصل کرنے کے لیے کہا دنیاوی وغیرہ، تو عورتوں کے لیے ایسا لفظ استعمال نہیں کیا، عورتوں کے لیے کہا غافلات. لیکن جہاں مردوں کی صفت ہے وہاں مردوں کی صفت میں غافلات غافلون ایسی صفت استعمال نہیں کی ہے. بہرحال اس لیے کہ عورت کو تو کیا کہا، وقرن فی بیوتکن، وہ تو گھر میں ہی رہیں. اب اگر آج کل تو شکل آسان ہے، اگر آن لائن حاصل کرنا چاہیں یا برقع وغیرہ بہت ساری شکلیں آج کل تو ایجاد ہو چکی، اگر حاصل کرنا چاہتی ہوں عورتیں تو اس کی شکلیں بہت سی ہے. غرض یہ کہ اللہ تعالیٰ بتلانا یہ چاہتا ہے، دیکھیے یہ رسول ہیں، یہ حکومت کریں گے، یہ بادشاہ ہوں گے. اب بادشاہ کو ساری چیزوں کا علم ضروری ہے، اگلا پچھلا سب ضروری ہے. چنانچہ پچھلا بھی دے دیں گے، قرآن کا بھی سنت کا بھی علم آ گیا. اگلا تورات انجیل یہ سارا علم آ گیا. گویا کہ ساری معلومات ضروری ہے، تبھی تو وہ حکومت کر سکیں گے، تبھی تو وہ کسی کا سربراہ بن سکے گا، کسی کی رہنمائی کر سکے گا. اگر اس کے پاس علم نہیں ہے تو وہ بھی جاہل، دوسرا بھی جاہل، وہ گمراہ تو تو بھی گمراہ، ہم تو ڈوبے صنم تمہیں بھی لے ڈوبیں گے. تو یہ تو ایسا حال ہوگا، وہ بھی ڈوبا تو بھی ڈوبے گا. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ تورات کا بھی علم دیں گے. تورات کا معنی ہے قانون. قانون جب حضرت یہ تورات نازل ہوئی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، اور انجیل نازل ہوئی جیسا کہ آگے کہہ رہا ہے، انجیل بھی اللہ تعالیٰ علم دے گا انجیل کا بھی. تو تورات نازل ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، لیکن اس کا بھی علم دیں گے اللہ تعالیٰ. اور تورات کا معنی ہے قانون. جب بنی اسرائیل جو تھے فرعون کی ماتحتی میں تھے، فرعون کے غلام بنے ہوئے تھے، اور بیگار پھر ان سے بیگار خدمت لی جاتی تھی. یعنی ایسی خدمت لی جاتی تھی کہ خدمت لینے کے بعد پیسے بھی نہیں دیتے تھے. چل یہ کام کر، اور کام کر کے رفو چکر ہو جا، پیسے چل نکل، پتلی گلی سے نکل، ایسی بات تھی. یعنی اتنا ظلم اٹھاتا تھا وہ فرعون. بنی اسرائیل کو یوں سمجھو کہ ان کی کوئی حیثیت نہیں، ان کی کوئی اوقات نہیں. قبطی جو تھے ان کو اس طرح بیگار خدمت لیتے، پکڑ لیا، چل یہ کام کر، چل یہ کام کر، چل وہ کام کر، اس طرح. تو اس طرح ان پر ظلم ڈھایا جاتا تھا، بیگار اس طرح خدمت لی جاتی تھی.
ایسی ظالمانہ زندگی ان کی گزرتی تھی اور مظلومانہ زندگی اس طرح گزارتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ ان سے نجات دی فرعون سے. فرعون غرقاب ہوا, پورا تفصیلی واقعہ. جب غرقاب ہو گیا, غلامی کے توق جو گلے میں تھا اس سے آزاد ہو گئے, تو اب موسیٰ سے کہنے لگے کہ اب ہمارے لیے کوئی ایسا قانون ہونا چاہیے کہ جس قانون کی ہم پابندی کریں, جس پر ہم عمل کریں, چلیں. چنانچہ اس کی اس درخواست پر اللہ تعالیٰ نے تورات عطا فرمائی جس میں قانون بتلا دیے گئے. اور اللہ تعالیٰ نے انجیل کا بھی علم حضرت عیسیٰ کو دیں گے, اور انجیل کا معنی ہے خوشخبری. تو حضرت عیسیٰ کو بھی اس کا پابند بنایا کہ آپ خوشخبری سنائیں. معلوم ہوا کہ دونوں چیزیں, آپ حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی صفت ہے بشیرا و نذیرا, خوشخبری سنانے والے, اور آپ نہ ماننے والوں کو ڈرانے والے. اور جو ماننے والے ہیں ان کو ڈرانے کا نہیں, ماننے والے ان کو خوشخبری کہ آپ کو یہ دے گا اللہ تعالیٰ, یہ دے گا, یہ دے گا. اور نہ ماننے والوں کو ڈرانے والے, نہیں مانو گے تو پھر یہ ہوگا, نہیں مانو گے تو پھر یہ ہوگا. تو بشیر, تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی پابند بنایا کہ آپ خوشخبری سنائیں. وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد, کہ میں تمہیں خوشخبری سنانے والا ہوں ایسے رسول کی کہ جو میرے بعد آئیں گے. چونکہ حضرت عیسیٰ تو پہلے آ چکے ہیں, یہ تو اللہ نے آسمان پر اٹھا لیا, تو آپ نے یہ خوشخبری دی تھی کہ میرے بعد, چونکہ حضرت عیسیٰ کے بعد فوراً اگرچہ عرصے کے بعد آئے ہیں, تقریباً 600 سال کے بعد آئے ہیں, تو 600 سال کا بہت بڑا عرصہ گزرا. اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام آئے, اور جس کا نام اللہ نے کیا رکھا تھا, احمد. تو خوشخبری سنانے کا اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ حکم دیا تھا. آگے فرمایا والانجیل, انجیل کا بھی علم آپ کو دیں گے. ورسولا الی بنی اسرائیل. اب دیکھیں آپ کی حیثیت بتلا دی. کس وقت, یہ اس وقت کی بات ہے جس وقت حضرت عیسیٰ تشریف لائے تھے. تو اور ایسا رسول بنائیں گے, ایسا رسول بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجیں گے. دیکھیں یہاں پر ایک اور بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پہلے جتنے بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آئے, صرف حضرت سوائے حضرت ابراہیم کے, جتنے بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آئے سب ایک ایک خطے, ایک علاقے, ایک قوم کی طرف بھیجے گئے. جیسا کہ حضرت عیسیٰ کو بھیجا گیا بنی اسرائیل کی طرف, یہ بنی اسرائیل ایک قوم تھی, اسی کی طرف بھیجا گیا. تو گویا کہ ایک ایک علاقہ حوالے کر دیا جاتا, اور ایک ہی وقت میں بہت سے نبی بھی ہوتے تھے, 2-3 نبی ایک ہی وقت میں. بھائی ان کا علاقہ قوم لوط, لوط علیہ السلام والسلام کا قوم لوط. اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام, حضرت نوح علیہ السلام والسلام تو قوم نوح. اس طرح کے ہر ایک ایک قوم کی طرف اور ایک ایک علاقے کی طرف نبی اور پیغمبروں کو بھیجا جاتا تھا. اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام والسلام کو بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر اور پیغمبر بنا کر بھیجا گیا. تو اور لیکن حضرت نبی علیہ السلام والسلام کو اقوام عالم کے لیے بھیجا گیا, پوری دنیا کے لیے. اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام والسلام کو بھی پوری دنیا کے لیے بھیجا گیا, جیسا کہ خود فرمایا انی جاعلک للناس اماما, ہم تجھے تمام لوگوں کا امام اور پیشوا بنائیں گے. حضرت ابراہیم کو بھی اس طرح بھیجا گیا, اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو قیامت تک آنے والے, لیکن اتنا ہے کہ حضرت ابراہیم کی شریعت تو محدود تھی, لیکن آپ کی جو شریعت ہے وہ قیامت تک کی. تو آپ کو بھی جو پیغمبر بنا کر بھیجا گیا اقوام عالم کے لیے, تمام لوگوں کے لیے, کافر, یہود, نصارہ, سب کے لیے آپ رحمت للعالمین, اور آپ سب کے لیے نبی اور پیغمبر اور رسول بنا کر بھیجے گئے. تو فرمایا ورسولا الی بنی اسرائیل, یہ جو حضرت عیسیٰ ہیں وہ بنی اسرائیل کے لیے رسول بنا کر بھیجے گئے. انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم. اب اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں معجزے, کہ وہ فرمائیں ایک پیشین گوئی دی گئی کہ ایک ایسا نبی ہوگا وہ یوں کہے گا میں تمہارے پاس اپنے رب کی طرف سے, تمہارے رب کی طرف سے ایک نشانی لے کر آیا ہوں, معجزہ لے کر آیا ہوں. اب دیکھیے کوئی نبی ایسا نہیں ہے کہ جو نبی آیا ہو اور اللہ تعالیٰ نے اسے معجزہ نہ دیا گیا ہو, معجزہ نہ دیا ہو. کوئی نبی ایسا نہیں. ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے معجزے ضرور دیے ہیں, اور معجزے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایسی چیز پیش کرے کہ جس کو پیش کرنے سے لوگ عاجز ہو جائیں, جس کو اپنی زبان میں نہیں کہتے ہیں. آج تو لوگ اس طرح مانتے ہیں جہاں چمتکار وہاں نمشکار. اب کوئی بھی ایرا گیرا نتھو گیرا پتہ نہیں کچھ بھی دکھا دے چمتکار جادو کے ذریعے, ہاں یار یہ تو بہت بڑا ہے, بہت بڑا ہے, بہت بڑا ہے. تو آج کے دور میں ویسے حقیقت میں چمتکار اور آج کے دور میں کرامت تو یہ ہے کہ جو پابندی کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کو اختیار کر لیں, جو رسول کا طریقہ نے روزانہ کے جو فرائض ہیں اور مستحبات اور سنت اس پر عمل کر لیں,
اور دوامیت کے ساتھ روزانہ، وہ بہت بڑی کرامت ہے، اس سے بڑی کرامت اور کوئی نہیں ہے کہ ایک آدمی سنت طریقے کا مطابق زندگی گزار رہا ہے۔ تو آج کل تو یوں دیکھا جاتا ہے یہ بڑے بزرگ ہیں، کس طرح پتہ چلے گا؟ دیکھو یہاں سے کچھ زمین بھٹی ہے، وہاں سے کچھ نکلتا، وہاں سے کچھ نکلتا، یہ ایسا کچھ نکلتا نہیں ہے، یہ کوئی کرامت کی نشانی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو نبی کے لیے معجزہ اس لیے بھیجا کہ لوگ اس کو نبی تسلیم کریں، تاکہ پتہ چلے کہ یہ نبی ہے اور یہ عام ہے، نبی اور غیر نبی میں فرق ہو جاوے۔ ورنہ اب نبی کے اگر معجزہ نہ ہوتا تو لوگ کیسے تسلیم کرتے ہیں؟ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام کو بھی بہت سے معجزے دکھلائے، چاند کے 2 ٹکڑے کون کر سکتا ہے اشارے سے؟ کوئی نہیں کر سکتا۔ اسی طرح حضرت موسیٰ کو بہت سارے معجزے دیے گئے، لاٹھی، ابھی جیسا کہ آ رہا ہے تفصیل سے۔ غرض یہ کہ اللہ تعالیٰ کو، آپ نے بھی فرمایا کوئی نبی ایسا نہیں جس کو معجزہ نہ دیا گیا، ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے معجزے دیے ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی فرمایا کہ وہ خود فرمائیں گے کہ میں تمہارے پاس رب کی طرف سے ایک نشانی لے کر آیا ہوں، معجزے لے کر آیا ہوں۔ اب وہ کیا معجزے ہیں، اور انشاءاللہ اس سلسلے میں جو تفصیل ہے کہ معجزہ کیوں دی جاتا ہے، اور نبی کو ماحول کے اعتبار سے، ہر نبی کو اس کے ماحول کے اعتبار سے معجزہ دیا گیا تاکہ پتہ چلے نا کہ یہ آگے، جیسے کہ حضرت عیسیٰ کو جو معجزہ دیا گیا ان کے ماحول کے اعتبار سے دیا گیا، چونکہ اس زمانے میں حکمت کا بہت دور تھا، حکمت کا اور طبیت کا۔ ڈاکٹر اپنی زبان نہیں ہوگا کہ ڈاکٹر کا، آج کل تو حکیم بھی ہے حکیم، تو اس وقت ان لوگوں کا بہت دورہ تھا، تو آپ کو اس زمانے کے اعتبار سے معجزہ دیا گیا تاکہ اس زمانے کے جو جس کا یہ سمجھو کہ لوگ اس کو فوکس کرتے تھے، تو آپ اور زیادہ فوکس ہو جاؤ گے کہ یہ سب تو عاجز ہیں، اور آپ ان سب سے زیادہ ایسا کام کرتے جو یہ لوگ کام کر سکتے نہیں ہیں۔ تو انشاءاللہ اس کو آئندہ بتلایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، اسألک موجبات رحمتک و عزائم مغفرتک والغنیمة من كل بر والسلامة من كل إثم، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا ضرا إلا كشفته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما۔ یقیناً اے اللہ ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخن تک گناہوں کی گندگیوں میں ملوث ہیں۔ اے اللہ تو ہماری زندگی سے خوب واقف ہے، ہم کتنی بدنگاہی کرتے ہیں، کتنی تہمت آرائی کے تہمت لگاتے ہیں، اے اللہ کتنوں پر الزام تراشتے ہیں، کتنے کے دلوں کو ہم اے اللہ ٹھیس پہنچاتے ہیں، اے اللہ کتنوں کو حقارت سے دیکھتے ہیں، اور اے اللہ کتنے لوگوں کی ہم غیبت کرتے ہیں، کتنا جھوٹ بولتے ہیں، اے اللہ کتنے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، اے اللہ صرف زبان آرائی کرتے ہیں، اپنے وقتوں کو اے اللہ اپنے اوقات کو غفلت میں گزارتے ہیں، اے اللہ نافرمانی اور گناہ اور معصیت میں مبتلا ہو کر اے اللہ تجھے ناراض کرتے ہیں۔ سارا اے اللہ ساری زندگی تیرے سامنے بھری پڑی ہے، نافرمانیوں سے بھری پڑی ہے اے اللہ، لیکن اے اللہ تو رب العالمین ہے، اے اللہ تو ستار ہے، تو ستار العیوب ہے، تو نے آج تک گناہوں کو، ہمارے گناہوں کو چھپائے رکھا، اے اللہ کسی کو آگاہ نہیں کیا، اے اللہ تو نے ہمارے گناہوں کو بھی چھپائے رکھا۔ صرف یہی نہیں کیا اے اللہ تو نے ہمیں نعمتوں سے نوازا، اے اللہ طرح طرح کی نعمتیں عطا فرمائی، اے اللہ نعمتوں کا سلسلہ بھی بند نہیں کیا۔ ان سب کے باوجود اے اللہ تو اپنا فضل و کرم کا معاملہ فرماتا رہا، اے اللہ معاف فرما دے، اے اللہ تیرے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے، تیرے علاوہ کوئی بخشنے والا نہیں ہے، اے اللہ تیرے علاوہ کوئی اے اللہ ہمیں معاف کرنے والا اور بخشنے والا نہیں ہے، اے اللہ تو بخشش عطا فرما دے، اے اللہ تو بخشش عطا فرما دے، اے اللہ تو تمام کے گناہوں کو معاف فرما دے، پوری امت محمدیہ کے گناہوں کو معاف فرما دے، پوری امت محمدیہ کے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ
جہاں کہیں امت مسلمہ پریشان ہے اللہ اس کی جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی، کھیتی باڑی کی، تجارت کی، کاروبار کی، اے اللہ ایمان کی، ہر چیز کی حفاظت فرما اے اللہ، اوپر سے نیچے سے دائیں سے بائیں سے اے اللہ ہر جانب سے اے اللہ ہر سمت سے اس کی حفاظت فرما، اس کی حفاظت فرما اے اللہ، غزہ کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما اے اللہ، عوام کی حفاظت فرما اے اللہ۔ ایک دشمن ہے جو پلاننگ کر رہا ہے، ایک دشمن ہے جو پروپیگنڈا کر رہا ہے اے اللہ، وہ خود مکاری کر رہا ہے، وہ مکروا ومکر اللہ اے اللہ، ایک وہ تدبیر کر رہا ہے مٹانے کی اور ختم کرنے کی، وہ تدبیر کر رہا ہے مسلمانوں کو اور اسلام کو ختم کرنے کی، ومکر اللہ اے اللہ، ایک تو تدبیر کر رہا ہے اے اللہ، تیری تدبیر غالب ہے، واللہ خیر الماکرین اے اللہ، تیری تدبیر بہترین تدبیر ہے، تیری پلاننگ بہترین پلاننگ ہے اے اللہ، تیرے پلان کے آگے کسی کا پلان اے اللہ کارگر نہیں ہو سکتا اے اللہ، تو ان کے پلان کو، پروپیگنڈوں کو اے اللہ پھیل فرما دے اے اللہ، ناکام فرما دے اے اللہ، ناکام فرما دے اے اللہ، تو ناکام فرما دے، دشمن کے پلان کو انہی پر الٹ دے اے اللہ، ان کے پروپیگنڈوں کو صرف انہی پر الٹ دے اے اللہ، ان میں آپس میں پھوٹ ڈال دے، آپس میں پھوٹ ڈال دے، نا اتفاقیاں اور نا اتفاقی اور ناچاقیاں پیدا فرما دے اے اللہ، خود آپس میں لڑا دے اے اللہ، خود آپس ہی میں لڑا دے اے اللہ اے اللہ اے اللہ اے اللہ، ان پر رعب ڈال دے اے اللہ، مسلمانوں کا رعب اے اللہ ڈال دے، وَأَلْقِ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ اے اللہ، ان پر رعب ڈال دے اے اللہ، انہیں پسپا اے اللہ، انہیں پسپا فرما، ناکام فرما اے اللہ، خائب و خاسر فرما، ذلیل و خوار فرما اے اللہ، مظلوم کی حمایت اور نصرت فرما، مظلوم کی حمایت اور نصرت فرما اے اللہ، ظلم کو تو کبھی پسند نہیں کیا اے اللہ، تو نے تو خود فرمایا کہ میں نے اپنے پر ظلم حرام کیا، تو نے لوگوں پر بھی ظلم کو حرام کیا اے اللہ، ظلم تجھے ناپسندیدہ ہے اے اللہ، ظالم کبھی پنپ نہیں سکتا، کبھی پھل پھول نہیں سکتا، اس کا ایک وقت ضرور مقرر ہے، وہ اے اللہ زمین اے اللہ، اس کا ایک وقت ضرور مقرر ہے اے اللہ، تیری سزا اے اللہ، تیری گرفت یقیناً اس پر آ کر ہی رہے گی اے اللہ، تو اے اللہ اپنی گرفت میں لے لے، اپنی پکڑ میں لے لے، اپنی سزا سے اے اللہ، اپنی سزا میں لے لے اے اللہ، مظلوموں کی حمایت اور نصرت فرما اے اللہ، جو اے اللہ ان کی عمارتیں جو ڈھا چکی ہے اے اللہ، دوبارہ قائم فرما دے، دوبارہ قائم فرما دے، پہلے سے بہتر بنا دے اے اللہ، پہلے سے زیادہ بہتر بنا دے اے اللہ اے اللہ اے اللہ اے اللہ، جن چیزوں کی ضرورت ہے تمام چیزوں کی اے اللہ، تمام چیزیں انہیں مہیا فرما اے اللہ، غیب سے انتظام فرما اے اللہ، انہیں صبر عطا فرما اے اللہ، ثابت قدمی عطا فرما اے اللہ، چین سکون نصیب فرما اے اللہ، چین سکون نصیب فرما اے اللہ، جو بچے یتیم ہو چکے اے اللہ ان کے ماں باپ کو صبر جمیل نصیب فرما اے اللہ، جو اے اللہ شہید ہو چکے اے اللہ، تو انہیں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما اے اللہ، جو کوئی شہید ہو چکے ہیں اے اللہ، ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرما اے اللہ، صبر جمیل عطا فرما، اور جو مسجد اقصیٰ کی حفاظت کے لیے لگے ہوئے ہیں، جو مجاہدین ہیں اے اللہ، ان کی خوب مدد و نصرت فرما اے اللہ، ہر پل ان کی اے اللہ مدد و نصرت فرما اے اللہ، ان کی نگراں اے اللہ ان کی حفاظت فرما، ان کے ہتھیاروں کی حفاظت فرما اے اللہ، ان کے کھانے پینے کی، ان کے رہنے کی، ان کے ہر چیز کی حفاظت فرما اے اللہ، خوب مدد و نصرت فرما، غیب سے ان کی حفاظت فرما، ان کی مدد و نصرت فرما اے اللہ اے اللہ ان کا رعب اے اللہ ان ظالموں پر ڈال دے، ان مجاہدین کا رعب ان پر ڈال دے اے اللہ یہاں موجود تیرے بندوں میں سے جس کی جو نیک اور جائز مرادیں ہیں اے اللہ، ان تمام نیک اور مرادوں کو اپنے خزانے غیب سے پورا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله على النبي الكريم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين۔